خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس موضوع کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کو ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے، اولاد ملنے کے لیے ہمیں زیادہ محنت و مشقت نہیں کرنی پڑتی ہے، ہمیں زیادہ محنت کرنا نہیں پڑتا ہے، آسانی کے ساتھ ہمیں اولاد مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہم اور آپ تو ایک عام انسان ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، اگر ان کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا، ان کو نبوت کا تحفہ دیا۔ اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت دیا، نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ لیکن ایک نبی کو بھی اولاد کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور انہیں بھی تمنا ہوتی تھی کہ انہیں بھی اولاد ہو، ان کی وراثت کو آگے بڑھانے والا کوئی آئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی تمنا رکھتے تھے، خواہش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ، اے میرے پروردگار ہمیں صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی گزر گئی، جب بوڑھے ہو گئے، 86 سال کی عمر جب ہو چکے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری سنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صالح اولاد عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما، میرے پروردگار ہمیں صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جس طریقے سے چاہو اپنی کھیتی میں آ سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کے لیے یہ جملہ، یہ آیت کا تھوڑا سا ٹکڑا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کو کھیتی کیوں کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کو کھیتی کیوں کہا ہے؟ ہم سب کو سمجھنی چاہیے۔ اس گاؤں کے اندر بہت سارے لوگ کھیتی کرتے ہیں، وہ لوگ تو سمجھتے ہوں گے، چلیے اچھے سے سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو کھیتی کیوں کہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ ایک کسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، جو لوگ کھیتی کرتے ہیں، جو لوگ زمین سے فصل اگاتے ہیں، ان کی یہ امید رہتی ہے کہ ہم اپنی زمین کو اچھی طریقے سے دیکھ ریکھ کریں گے۔ جو فصل اگانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ اچھی زمین کا انتخاب کرے۔ اچھی زمین کے انتخاب کرنے کے بعد پھل اگانے کے لیے زمین میں اچھی طریقے سے بیج بھی ڈالنی چاہیے، بیج میں کیڑا لگا ہوا نہ ہو، بیج اچھی ہونی چاہیے،
پھر بیج لگانے کے بعد انہیں صحیح سمے پر پانی بھی ڈالنی چاہیے، ان کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کیا، ان کو صحیح طریقے سے جوتائی کی، صحیح طریقے سے ان پر بیج بھی ڈالے اور صحیح طریقے سے موسم کے اعتبار سے ان پر پانی بھی ڈالا۔ اب اے اللہ ہم تجھے پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر تو چاہے گا تو ہماری فصل صحیح سے اگے گا، صحیح سے نکلے گا، اور اگر تو نہ چاہا تو پھر زیادہ پانی برسا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فصلوں کو برباد کر دے گا، یا پانی کو روک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فصلوں کو برباد کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری کوششیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ زمین کی کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی کی کاشتکاری کرتے ہیں، تو ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ اگر آپ پتھریلی زمین پر اگر آپ کھیتی کرنا چاہیں گے، بیج چاہے آپ کتنوں بھی مہنگا، کتنوں بھی قیمتی بیج لے آؤ، لیکن اگر پتھریلی زمین ہو تو آپ کی زمین پر کچھ نہیں اگے گا۔ زمین پر اگانے کے لیے زمین بھی اچھی ہونی چاہیے، بیج بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اولاد کو صالح بنانے کے لیے، اولاد کو نیک بنانے کے لیے آپ کو بیج سمجھ ہی گئے ہوں گے بیج کسے کہتے ہیں۔ کھیتی بھی اچھی ہونی چاہیے اور بیج بھی اچھا ہونا چاہیے، تب جا کر کے آپ کی کھیتی، آپ کے اولاد درست ہوں گے، آپ کے اولاد صالح نکلیں گے، آپ کے اولاد اچھے ہوں گے۔ ساری چیزوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے، بچے آنے سے پہلے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ بیوی کے پیٹ میں جو نطفہ پہنچتا ہے حلال ہونی چاہیے۔ اگر وہ نطفہ حرام کا ہوا، اگر ہم اور آپ حرام کمائی سے نہیں بچیں گے، اگر حلال کو انجام نہیں دیں گے، بیوی کے پیٹ میں جو نطفہ جائے گا اگر وہ حرام کا نطفہ گیا تو اولاد بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ اولاد آپ کے صالح ہوں گے۔ اولاد صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نطفہ بھی حلال کا ہو اور بیوی بھی دیندار ہو۔ کل کے پروگرام میں آپ نے بخوبی سن لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربعین، آدمی عورت سے 4 وجہوں کی بنا پر شادی کرتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے خاندان کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کے دینداری کی وجہ سے، ولدینہا، اس کی دینداری کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دیندار کو ترجیح دو۔ تو ہم اور آپ اگر دیندار بیوی منتخب کریں گے اور ہم اولاد کے بارے میں پہلے سے فکر کریں گے، میرے بھائیو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، ورنہ ویسے ہی اتنے آسانی کے ساتھ صالح اولاد نہیں مل پائے گی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کی دولت سے مالا مال کرے، جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کی نعمتوں سے نوازے، پھر ہمیں انہیں بچپن ہی سے تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنوں اہل و عیال کو بچاؤ، کہاں سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو، اپنے آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہا ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن ہوں گے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن سمجھتے ہیں؟ ایندھن کسے کہتے ہیں؟ آگ کو جب سلگایا جاتا ہے، آج تو ہر گھر میں گیس سلنڈر استعمال کرتے ہیں لوگ، لیکن پہلے جب لوگ آگ جلاتے تھے تو اس پر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے کاٹ کر کے دیتے تھے تاکہ آگ اچھی سے چاروں طرف پکڑ لے، پھر جا کر کے اس پر لوگ بڑی بڑی لکڑیاں ڈالا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو جہنم کو سلگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انسانوں اور پتھر کو ڈالیں گے، ہماری اولادوں کو ڈالیں گے، ہمیں ڈالیں گے، اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت نہیں کریں گے۔
اگر ہم اور آپ اپنے اولاد کو اچھی طریقے سے تربیت نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ ہم اپنے نامۂ اعمال کی وجہ سے، ہم اپنے نماز روزے کی وجہ سے ہم اور آپ جنت میں جا رہے ہوں گے، ہماری اولاد دوڑتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، یہ ہمارا باپ دنیا کے اندر یہ ہمارا باپ تھا، خود نماز پڑھنے چلا جاتا تھا، خود روزہ رکھ لیتا تھا، لیکن مجھے نماز پڑھنے کی تاکید کبھی نہیں کیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اولاد کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو ہم جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے اولاد کی تربیت کرو، اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتوں کا وناروں کا، ہما جنتوں کا وناروں کا، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے، اگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اگر ان کی دیکھ ریکھ صحیح طریقے سے کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ اور اگر اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرو گے، اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ والدین جو ہیں یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اگر ہم اور اپنے والدین کی اچھی تربیت کریں گے۔ لیکن وہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا، اے لوگو جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو جان لو یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں واضح کر رہی ہے کہ باپ، یہ والدین جو ہے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یہاں قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے یہ مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اگر ہم ان آزمائشوں میں صحیح نہیں اترے، اگر ہم ان آزمائشوں میں کامیاب نہیں ہوئے، اگر ان آزمائشوں کی ہم قدر نہ کیے تو میرے بھائیو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مسلمانوں، اے لوگوں، یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت کرنے سے غافل کر دیتا ہے۔ اولاد اگر ہم سے کوئی ایسی چیز کی اچھا کر دیتی ہے، کوئی ایسی چیز کی طلب کر دیتے ہیں جو شریعت کے نظر میں وہ ناجائز ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، ہم اولاد کی محبت میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آرڈر جو کر رہا ہے، یہ جس چیز کی اچھا کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی پرواہ بالکل نہیں کرتے ہیں، ہم فوراً اس کی بات پر لبیک کہتے ہیں، اور ہماری اولاد جس چیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے ہم فوراً اس کے لیے لا کر کے حاضر کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنی چاہیے، سوچنی چاہیے کہ شریعت ہمیں کیا بتا رہی ہے، شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے۔ ہماری اولاد جس چیز کی اچھا کر رہے ہیں اگر شریعت میں وہ جائز ہے تب آپ اسے آرام سے لا کر کے دیجئے، اور اگر شریعت میں وہ ناجائز ہے، حرام ہے، آپ اپنی اولاد کی بات کبھی مت مانیے، ورنہ ہم غفلت میں پڑ سکتے ہیں، ورنہ ہمارا انجام کیا ہوگا ہم اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اولاد کی تربیت ہمیں بچپن ہی سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، تم اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے تربیت دو، یعنی جب وہ 7 سال کے ہو جائے تب انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر جب وہ 7 سال سے 10 سال کا ہو جائے وَضْرِبُوهُمْ، اور اگر جب وہ 7 سال سے 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو پیٹ پیٹ کر کے نماز کا عادی بناؤ۔
ان کو مار مار کر کے نماز کا عادی بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اگر وہ 7 سال سے 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مار کر کے نماز کی طرف لانا چاہیے، مار کر کے ان کو مسجد کی طرف لانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بچپن سے انہیں نماز روزے کے بارے میں سکھلاؤ کہ کیسے نماز پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے، لوگ 1-2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر کے آتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ کم سے کم گھرچہ وہ چلاتے ہیں لیکن کم سے کم انہیں اتنا تو معلوم ہو جاتا ہے، آمین تھوڑا پہلے بول دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن پڑھتے رہتے ہیں، اتنا بچے آمین آمین چلانے لگتے ہیں، لیکن کم سے کم انہیں اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ جب مولوی صاحب الحمد پڑھے، یہ جو الحمد تو انہیں ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ الحمد کسے کہتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ آمین کا کیسے کیا جاتا ہے، کیسے رکوع کیا جاتا ہے، کیسے سجدے کیا جاتے ہیں۔ گرچہ بچے ادھر ادھر دوڑ لیتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن بچوں کو تربیت بچپن ہی سے کرنی چاہیے، سکھانی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ بچپن ہی سے اگر ان کو سکھائیں گے کس طریقے سے نماز پڑھا جاتا ہے، ان کو اگر ہم اور آپ مسجد میں دکھائیں گے، انشاءاللہ وہ بچہ آگے چل کر کے نمازی ہوگا، وہ بچہ آگے چل کر کے نماز کا پابند ہوگا۔ ورنہ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو مسجد کے قریب ہی نہیں لائیں گے اور نماز پڑھنے کی تاکید بھی نہیں کریں گے، آگے چل کر کے بچہ کیا بنے گا ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، تو اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ اس کے نامۂ اعمال میں نہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں نہ برائیاں لکھی جاتی ہیں، سوائے 3 چیزیں ایسے ہیں جن کو مرنے کے بعد اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ 2 چیزوں کا تذکرہ میں جمعہ میں کر چکا ہوں، لیکن تیسرا جو ہے، جو مرنے کے بعد جو آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او یدعو صالح یدعو لہ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرے، نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی بچوں کی دعا کو، اولاد کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامۂ اعمال کی وجہ سے، ہمارے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے نماز روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں جنت میں داخل کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ ہمیں جس حساب سے نیکیاں کیے ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حساب سے بدلہ بھی دے دیا ہوگا، لیکن اس جنتی شخص کے نامۂ اعمال میں، اس کے درجات میں اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ بڑھوتری کریں گے اور اس کے درجات بلند کریں گے۔ وہ مرنے والا شخص، جنتی شخص، اللہ تبارک و تعالی سے کہیں گے، اے الہ العالمین، تو نے تو ہمارا فیصلہ کر دیا ہے، ہمیں تو جنت میں داخل فرما دیا ہے، جس حساب سے ہمیں بدلہ ملنا تھا اس حساب سے تو نے بدلہ تو دے دیا ہے، پھر ہمارے نامۂ اعمال میں یہ بڑھوتری کہاں سے ہو رہی ہے، ہمارے نیکیوں میں یہ اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، تمہاری فلاں اولاد جس کو تم نے دنیا میں اچھی تربیت دی تھی، تمہاری فلاں اولاد جس کو تم نے دنیا میں نماز روزے کا پابند بنایا تھا، جنہیں تم نے دنیا میں انہیں اچھی تعلیم دی تھی، وہ اولاد تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں اور اسی دعا کی بدولت آج تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر ہماری اولاد اگر نیک ہے اور ہمارے بارے میں اگر وہ دعا کرے، ہمارے لیے وہ دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے، بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے۔ اور ایک چیز، ویسے ٹائم ہو چکا ہے، بس بچوں کو تربیت دینے کے لیے کس چیز کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، یہ چیزیں بتا کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ سمجھ لیے، بچوں کو اچھی تربیت دینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ بچوں کے سامنے آپ اچھے اعمال کریں، بچوں کے سامنے آپ کبھی گالی گلوچ نہ کریں، بچوں کے سامنے کبھی بیڑے سگریٹ نہ پھونکیں۔ اس پر زیادہ بحث نہیں کروں گا بھائی، گھر گھر بیڑی بناتے ہیں، اس پر کیا کہوں گا، یہ بنانی نہیں چاہیے، یہ حرام ہے، لیکن بچوں کو ان سب سے دور رکھیے۔ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو ان سب سے دور نہیں رکھیں گے، ہمارا بچہ بھی وہی سیکھے گا۔ اگر آپ کے اندر بری عادت ہے، آپ کے اندر بری عادت ہے،
وہ بری عادت کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر ختم نہیں ہو رہی ہے کم سے کم اتنا کیجئے کہ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں، اور آپ جو برا کام کر رہے ہیں وہ بچوں کی نظروں سے چھپ کر کے کریں، ورنہ آپ کا بچہ وہی سگریٹ پھونکے گا بڑے ہونے کے بعد، جس طریقے سے آپ کو دیکھیں گے اسی طریقے سے وہ بھی کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھروں میں بھی آپ نماز پڑھیں، سنت کا اہتمام آپ گھروں میں بھی کیجئے، تاکہ بچے دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے، آپ کی اولاد بھی نماز پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ بچے تو پڑھتے بھی ہیں۔ ویسے ٹائم تو ہو چکا ہے، لیکن میں اپنی بات بتا کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اپنی بات، میری بیٹی جو ہے گھر میں اس کی ماں نماز پڑھتی ہے، اور ہر نماز کے بعد وہ کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے، ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہے۔ ایک دن میری بیٹی میرے ساتھ مسجد میں آ گئی، میں سنت پڑھا اور وہ بھی سنت پڑھی، میں سنت پڑھا وہ بھی سنت پڑھی۔ اب سنت پڑھنے کے بعد دیکھتی ہوں، میں دعا جو مانگنا رہتا ہے میں کبھی کبھار ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہوں، ورنہ زیادہ تر میں ویسے من ہی من مانگتا ہوں، لیکن ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا یہ بہتر ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ تو بہرحال میں سنت پڑھنے کے بعد میں دعا نہیں مانگا، سنت پڑھنے کے بعد میں دعا نہیں مانگا، اور میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے اپنی امی کو بار بار ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہوئے۔ اب وہ ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہی ہے اور میرے طرف دیکھ رہی ہے، میرے طرف دیکھ رہی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر کے میں نہیں مانگ رہا ہوں، تو ایسے ایسے کر کے وہ سر پیٹ رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی نماز پڑھ لی اور دعا نہیں مانگ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بچے جو سیکھتے ہیں وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، اس لیے گھروں میں بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت نماز جو ہے وہ مسجد سے اچھا ہے سنت کی نماز گھر میں پڑھنا، لہٰذا آپ کم سے کم گھر میں بھی نماز سنت پڑھ لیجئے۔ آ کر کے مسجد میں، جب مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیجئے، 2 رکعت آپ گھر میں پڑھیں، جو سنتیں ہوتی ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھروں میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم آپ گھر میں نماز پڑھیں گے ہمارے بچے جس طریقے سے دیکھیں گے اسی طریقے سے ہمارا بچہ بھی سیکھے گا۔ تو بچوں کی تربیت جو ہے وہ بچپن ہی سے کریں، بچپن سے اگر ہم اور آپ تربیت کریں گے آگے چل کر کے بچہ صالح ہوگا، نیک ہوگا، اور اگر وہ ہمارے حق میں دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، اور اگر ہمارے بچے صحیح نہیں رہے تو یہی بچے ہمارے لیے کل آخرت میں ہمارے لیے وبال بن سکتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور غلط چیزوں کے درمیان کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کو پنج وقت سچ نماز کا پابند بنائے، اس دنیا میں جو مسلمان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہوں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔